نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرات گرامی، آج کے اس پروگرام کا تعلق نبی کریم رسول محتشم امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی اور سب سے زیادہ محبوب بیٹی حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی کے حوالے سے ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، اے نبی کے گھر والو، اللہ رب العزت کی ذات نے آپ سے رجس کو دور فرما دیا ہے اور آپ کو اس طرح پاک کر دیا ہے جیسے کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ ہے کہ جن کے نام پر بھی غور کیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ تو فرمایا، انما سمیت بنتی فاطمہ لأن اللہ تعالی فاطمہا وفاطمہ محبیہا عن النار۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ رب ذوالجلال کی ذات نے فاطمہ کو اور فاطمہ سے محبت اور عقیدت رکھنے والوں کو جہنم سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا ہے۔ یہ آپ کے نام پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کیا مقام ہے حضرت فاطمہ کا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک منافق نے پیشکش کی اور یہ کہا کہ اے علی، آپ نے فاطمہ بنت محمد سے نکاح کیا ہے اور شادی کی ہے، کاش میری بیٹی سے شادی کرتے تو میں اتنا جہیز دیتا کہ اونٹ قطار در قطار جہیز کے سامان سے لد جاتے۔ حضرت شیر خدا اسد اللہ الغالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کیا دیا؟ فرمایا کہ اے منافق، یہ شادی تو تدبیر سے نہیں ہوئی بلکہ تقدیر سے ہوئی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ یہ امر الہی سے ہوئی ہے، رب ذوالجلال کی رضا اور رب ذوالجلال کی قضا سے ہوئی ہے۔ جیسے کہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رشتے مانگے گئے اور متعدد نامور صحابہ کرام نے، جن کے مراتب اور مقامات بڑے بلند اور بڑے رفیع ہیں، انہوں نے رشتے مانگے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ کے نکاح کے بارے میں، فاطمہ کی شادی کے بارے میں بھی قضا نہیں اتری۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو نبی علیہ السلام نے طلب فرمایا اور خود اپنی بیٹی کا نکاح حضرت فاطمہ کا کر دیا اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، میں نے آپ کی بیٹی، آپ کی لخت جگر کا نکاح آسمان کی بلندیوں پر، آکاش کی رفعتوں پر، مالا اعلیٰ کے جھرمٹ کے اندر، قدسیان فلک کی موجودگی کے اندر علی بن ابی طالب سے کر دیا ہے، لہذا تم فرش زمین والوں کو بلاؤ اور اپنی بیٹی کا نکاح علی بن ابی طالب سے کر دو۔ تو یہ قضاء الہی سے اور رضا الہی سے نکاح ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بڑا مقام ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے بدن کا حصہ ہے۔ جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھ کو اذیت پہنچائی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کر دیا۔ ایسے موقع پر حضرت فاطمہ خاتون جنت کے لیے یہ لفظ مناسب نہیں ہے کہ کہا جائے کہ بھئی آپ خطا پر تھیں، اس لیے کہ خطا کا اطلاق چونکہ معروف معنی میں ہوتا ہے، یعنی گناہ کے معنی میں، اگرچہ کسی نے قصداً اس لفظ کو استعمال نہ کیا ہو یا اس معنی میں استعمال نہ کیا ہو، وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود حضرت فاطمہ خاتون جنت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی کے لیے ہرگز یہ مناسب نہیں کہ یہ کہا جائے کہ آپ خطا پر تھیں، اگرچہ بولنے والے کی مراد یہ ہو کہ خطا سے مراد خطا منکر نہیں تھی، میری خطا اجتہادی تھی، تب بھی لفظ خطا کی نسبت حضرت فاطمہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ عام انسان، عامی شخص جو ہے، عام مسلمان، وہ لفظ خطا سن کر یہی سمجھتا ہے کہ شاید حضرت فاطمہ کو گناہگار کہا جا رہا ہے، لہذا مطلقاً خطا کی نسبت خاتون جنت کی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ متکلم کی مراد خطا اجتہادی ہو تو تب بھی
خطا منکر ہو تو تب بھی دونوں صورتوں کے اندر خطا کی نسبت مطلقاً حضرت فاطمہ خاتون جنت کی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ یہ حضرت فاطمہ کے مقام کو، حضرت فاطمہ کے رتبے کو اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ان کا جو تعلق اور ان کی نسبت ہے یہ اس کو سوٹ نہیں کرتا اور ہرگز اس کے مناسب نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ کا یہ مقام ہے کہ جب حضرت فاطمہ کی رخصتی ہوتی ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کانت اللیلۃ التی زفت فیہا فاطمہ الی علی والنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امامہا وجبرائیل عن یمینہا ومیکائیل عن یسارہا وسبعون الف ملک من خلفہا یسبحون اللہ ویکبرونہ، کہ حضرت فاطمہ کو جب رخصت کیا جا رہا تھا تو اس بارات کی قیادت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے آگے چل کر رہے تھے۔ حضرت جبرائیل امام الملائکہ بیت المعمور کا امام اور خطیب بارات کے دائیں طرف چل رہا تھا، حضرت میکائیل بائیں طرف چل رہے تھے، اور 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں خاتون جنت کی یہ بارات رخصت ہو رہی ہے اور آپ کو دلہن بنا کر حضرت علی المرتضیٰ کے گھر کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور وہ 70,000 فرشتوں کا ترانہ یہ تھا کہ حضرت فاطمہ کی بارات کے ساتھ چل بھی رہے ہیں اور رب ذوالجلال کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، رب ذوالجلال کی تکبیر اور تقدیس بیان کر رہے ہیں، اس کی عظمت اور اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ یہ مقام ہے حضرت فاطمہ کا، لہذا حضرت فاطمہ کی طرف خطا کی نسبت ہرگز کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔